پروگرام لیٹس ٹاک اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی. خواتین حضرات, یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سوالات جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں, کچھ وہ جو آپ مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے ای میل کے ذریعے سے بھیجتے رہتے ہیں, ان کے جوابات تلاش کیے جائے. اور اگر مکمل جوابات نہ بھی ملیں تو پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے ہماری سوچ کے زاویے جو ہیں وہ درست سمت کی طرف چلنے لگے, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ درست سمت کی طرف چلنے لگے. خاص ساتھ اس حوالے سے اسٹوڈیو میں محترم شخصیات کو بھی دعوت دیتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ اس ڈسکشن کو کیا جائے اور آپ کے سوالات کی روشنی میں کیا جائے. آج میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی معتبر اور سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, خود دانشور بھی ہیں, جناب محترم تاج حیدر صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم تاج بھائی, اور بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا. پیپلز پارٹی, اب الیکشن ہم ہر وقت سن رہے ہیں کیونکہ وہ میڈیا میں بھی ایک ہنگامہ کیا ہوا ہے, اخبارات بھی روزانہ نئی سٹوریز سے ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا اب یہ ہونے لگا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مئی کے بعد ہوں گے یا اکتوبر میں ہوں گے. الیکشن کا تو نہیں, کیا ہوگا الیکشن کا تو آ رہا ہے کافی, گورنمنٹ کو گرایا جائے گا. گورنمنٹ کو تو گرایا جائے گا, الیکشن کی بھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہو تو بڑی اچھی بات ہے. اچھی بات, مطلب پیپلز پارٹی کے پاس کچھ ہے سیل کرنے کو اپنے ووٹرز کو آفٹر 4 or 5 ایئرس, کیونکہ کوئی اتنی سگنیفیکنٹ تبدیلیاں تو نہیں آئی. میں عوامی حوالوں سے بات کر رہا ہوں. عوام کو نہ میمو گیٹ کی فکر ہے نہ کسی چیز کی, تو ایک میوزیکل سرکس ہے جو کہ لگتا ہے, لیکن ان چیزوں کی صرف میڈیا کو فکر ہے. عام آدمی کا مسئلہ جو ہے تاج بھائی وہ بجلی ہے, پانی ہے, روٹی ہے, ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے, صحت ہے. ان میں تو پیپلز پارٹی نے کوئی نمایاں کوئی کردار میرا خیال ہے ادا تو نہیں کیا 4 سال میں. ہم اپنا ریکارڈ لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے, ظاہر ہے. اور مگر وہ تو ریکارڈ کاغذ پہ ہوگا, نظر تو نہیں آ رہا نا. نہیں, وہ کاغذات بھی بہت کچھ کہتے ہیں اور لوگ بھی بہت کچھ کہتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیوز میں نہیں ہوتے یا وہ لوگ اخبارات میں کالم نہیں لکھتے. لوگ بھی بہت کچھ کہتے ہیں. آپ کو یہ اندازہ رکھنا چاہیے کہ ہماری جو اصل کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کون سی ہے. ہماری اصل کانسٹیٹوئنسی غریب ترین لوگ جو ملک کے ہیں وہ ہے. بہرحال اور لوگ بھی ہیں کہ جو ترقی پسند عناصر ہیں, کہ جو جمہوریت پسند عناصر ہیں, جو ایک اسلام کی ترقی پسندانہ تشریح چاہتے ہیں. یہ تمام عناصر جو ہیں وہ رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمدردی. اور وہ لوگ کہ جو جمہوریت کے لیے جنگ کر رہے ہیں یا وہ لوگ کہ جو سوشلزم کے لیے جنگ کر رہے ہیں یا جو عوام کو طاقتور دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی اور پارٹی نہیں ہے سوائے اس پارٹی کے. یہ ایک حقیقت ہے 40 سال پرانی. پارٹیاں ایسے نہیں بن جاتی کہ مقامی طور پہ بااثر افراد کو آپ جمع کر کے آپ ایک پارٹی بنا لیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے, تو پتہ نہ چلے کہ کیا نظریہ ہے. یا اگر جہاں ووٹر رہتے ہیں, جہاں غریب لوگ رہتے ہیں, گاؤں دیہات کے اندر, کچی آبادیوں کے اندر, وہاں نہ آپ کا کوئی دفتر دیکھنے کو ملے, نہ آپ کا کوئی کارکن دیکھنے کو ملے, تو یہ جو چیز ہے نا کہ نیچے تک پہنچنا. اچھا, اسمبلی میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی ظاہر آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے اتحادی بھی اپنے, اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ سارے روشن خیال یا لبرل طبقے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے الائز میں بھی ہیں. اب چیزیں اور کرسٹلائز ہو رہی ہیں نا. میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. آج وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ مؤثر قانون سازی نہیں ہے, اس لیے ہم دہشت گردوں کے خلاف زیادہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ قوانین نہیں ہیں اس قسم کے. پارلیمنٹ 4 سال میں کم از کم کچھ قوانین اس طرح کے بنا دیتی کہ رحمان ملک صاحب کو یہ نہ کہنا پڑتا. یہ جو جس قانون کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ وٹنس پروٹیکشن لاس, کہ گواہوں کی حفاظت کس طرح سے کی جائے, اور یہ صوبائی اسمبلیوں کا کام ہے. اور اس میں واقعی دیر ہوئی ہے اور اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ صرف قانونی کافی نہیں تھا, اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں کہ جس سے واقعی ایک گواہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے اور گواہ آ کے گواہی دے سکے, وہ طریقہ کار ورک آؤٹ کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور میرے خیال سے یہ نہیں, وہ تو جاتے ہیں اور وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں کیونکہ عدالت کا جو ایک سسٹم ہے اس میں کوئی ثبوت نہیں آ رہے. نہیں, وہ عدالتوں کے سامنے بھی لوگ گواہی دیتے میں گھبراتے ہیں, اپنے جاتے میں گھبراتے ہیں. اس کے بعد عدالتیں بھی بعض اوقات سوچتی ہیں کہ بھئی اس آدمی نے 50 قتل کیے ہیں تو میرے بھی بیوی بچے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ جو ایک ہے اس کو آپ کیسے, مطلب پروٹیکشن لا آپ اگر لے کے بھی آ گئے تو ہمارے تو وزراء خود جو ہیں اتنی ہیوی پروٹیکشن میں
جا رہے ہوتے ہیں قانون کے رکھوالے خود، جب ان کو کنٹینجنٹ کبھی گزرتا ہے سڑکوں سے تو وہ خود اتنا اپنے آپ کو لیکن وہ ٹارگٹ بھی تو ہے نا. ایک عام آدمی بیچارہ، ایک گواہ تو کہاں، دیکھیے اس پہ نہ جائیے کیونکہ وہ ٹارگٹ بھی ہے، تو وہ گواہ بھی ٹارگٹ پہ آ اور جائے گا. جی ہاں وہ گواہ بھی ٹارگٹ بن جاتا ہے، اس لیے وہ ذمہ داری نہیں لیتا اور اس لیے وہ آگے نہیں آتا. تو کچھ قوانین کی ضرورت ہے کہ جس میں، اور قوانین کے ساتھ ساتھ ان انتظامات کی بھی ضرورت ہے کہ جو کیے جائیں تاکہ وہ جو گواہ ہے وہ کھل کے گواہی دے سکے. اور عدالت کو بھی پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے خطرہ تو ہے لیکن ہمیں، آپ کے ملک ایک حالت جنگ میں ہے دہشت گردی کے خلاف، اور یہ ایک 30-35 سال سے ایک دور گزر رہا ہے. مذہبی انتہا پسندی ایک خاص مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے اخراجات بھی جو ہو رہے ہیں ہر سال وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. 40,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. پھر اس کا اسپل اوور ہوتا ہے. دہشت گردی کا یہ ہے کہ دہشت گرد اپنا ٹارگٹ خود منتخب کرتا ہے، کون سی جگہ اسے حملہ کرنا ہے، کون سی جگہ اسے کس وقت حملہ کرنا ہے. اور وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے انیشیٹو، وہ انیشیٹو اس کے پاس رہتا ہے. آپ کو اس انیشیٹو کو واپس لینا ہوتا ہے، اور وہ ایسے آپ واپس لیتے ہیں کہ جہاں وہ چھپا ہوا ہے یا جہاں وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے آپ کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے اور اس کو نکالنا ہوتا ہے. یہ کام کیا جا رہا ہے اور کافی کامیابی اس کے اندر ہوئی ہے. وہ تو صحیح ہے کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور بڑے ہو کے آتے ہیں. 4 لائنوں میں وہ خبر بھی چھپ جاتی ہے کہ جی اتنے لوگ پکڑے گئے. برطانیہ کے نشریاتی ادارے نے آج اپنی ویب سائٹ پہ، اردو کی ویب سائٹ پہ BBC نے ایک خبر شائع کی ہے. انہیں اپنے ذرائع سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک رپورٹ ملی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مؤثر قوانین اتنے نہیں ہیں، تو اب یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہیں صرف اس لیے کہ ان کے جو فائنینسز ہیں، مقامی لوگ بھی ان کے بینک اکاؤنٹس میں اور باہر سے بھی پیسہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایجنسی، مطلب انٹیلیجنس فیلیور ہے ہمارا یا قوانین نہیں بن پا رہے؟ یہ انٹیلیجنس فیلیور نہیں ہے. آپ کی اسٹیٹ کی جو حالت تھی اور ریاست جو تھی وہ دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی تھی ایک طویل عرصے تک. ریاست نے ان گروپوں کو تربیت دی تھی، ریاست نے وہ مائنڈ سیٹ بنایا تھا، وہ ذہن بنایا تھا، وہ سوچ بنائی تھی کہ جس میں کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ کار ثواب ہوتا ہے. اب وہ تمام چیز آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک نسل 2 نسل کے اندر آپ لوگوں کے ذہن بدل دیں گے تو یہ ان کی فنڈنگز تو روک سکتے ہیں، فنڈنگز کو آپ بالکل روک سکتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر. لیکن شاید مغرب میں یہ کام کرنا آسان ہے، وہ اس لیے کہ مغرب میں انتہا پسندی کسی بھی قسم کی عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. وہاں بھی بڑے بڑے رجت پسند اور یہ وہ، لیکن یہ جو ایک برداشت کا طریقہ ہے، یہ جو ایک انتہا پسندی سے گریز ہے، یہ مغرب میں رہنے والوں کو، اور ایک اقلیت پسندی کا رویہ وہ مغرب کے اندر ہے. ہمارے ہاں جذباتیت، انتہا پسندی اور اقلیت پسندی سے بیر، یہ تمام چیزیں ہمارے سماج میں ہیں. تو اس سماج میں رہ کے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اور سماج کو تعلیم کا بجٹ بڑھا سکتے ہیں. تعلیم کا بجٹ تو معاف کیجیے، تعلیم کا بجٹ بہت ہے، بہت ہے. جی ہاں، اور وہ پورے طور پہ خرچ نہیں ہو رہا. سب صحت اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صوبہ سندھ میں تمام لوگ متفقہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو بجٹ ہی نہیں ہے. صوبہ سندھ میں ہم نے 80 ارب پچھلے سال دیے، اس سے پہلے 70 ارب کہاں ہے وہ جو کہ خواندگی؟ وہ خرچ نہیں. جی وہ خواندگی آپ کو پن پوائنٹ کرنا پڑے گا. اگر اساتذہ اسکولوں میں نہیں آ رہے پڑھانے تو پھر یہ مینجمنٹ تو فیلئر ہو گیا. یہ جو ہے قائم علی شاہ جو ہیں آ کے کلاس نہیں لیں گے. مگر قائم علی اچھا، شاہ وہ ہم نے سسٹمز تو ڈیولپ کر سکتے ہیں نا، ہم نے ایز چیف منسٹر. اساتذہ کی تنخواہیں ہم نے تگنی کر دی. مگر گوسٹ اسکول اور گوسٹ اساتذہ سے تو آپ نے نہیں، نجات نہیں وہ حاصل کی. ہیں گوسٹ اساتذہ ہیں، مطلب سندھ میں کوئی 48,000 اسکول ہیں جس میں سے کوئی 6,000 گوسٹ اسکولز ہیں. جو باقی 42,000 کے اندر اساتذہ نہیں آ رہے، اور ایک طریقے سے ایک نویسنس جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے کہ نہیں صاحب ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ابھی دیکھیے سندھ یونیورسٹی کو مہینے بھر بند رہی کہ جی اساتذہ نہیں پڑھا رہے. اب پوچھئے کہ بھئی کس بات پہ، کہ آپ کی شرائط ملازمت اتنی بہتر ہیں، 6 فگر سیلریز آپ کو مل رہی ہیں، سال میں 154 دن آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، وہ بھی 2-3 گھنٹے. آخر کیوں نہیں کام ہو رہا؟
تو ٹھیک ہے حکومت نے بجٹ دے دیے، سب دے دیے، وہ دے دیے، لیکن یہ کہ تعلیم کے شعبے کا جو انتظام ہے وہ تو اسی شعبے کو چلانا ہے۔ ممکن ہے کہ غلط مطلب صحیح پرسنالٹیز پک نہ کر رہے ہوں جیسے دیگر اداروں میں ہو رہا ہے۔ او جی ڈی سی میں ایک میٹرک پاس آ گئے تھے، پی آئی کا ایک الگ حال تھا جس کی کہانیاں ہم سنتے ہیں، ریلوے کا ایک الگ حال ہے سنتے ہیں، مطلب کہیں کوئی ایک پوائنٹ تو ایسا دیے گا، اگر میں آپ کا ووٹر ہوں، آپ اگلے سال آئیں میرے پاس، تو تاج بھائی مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتائیے کہ میں آپ کو ووٹ دے سکوں۔ میں آپ کو 50-60 بتا دوں گا، ایسی بات ریلوے کا بتا سکتے ہیں، میں آپ کو ایئر ٹریول کتنا مہنگا ہو گیا، عام آدمی جو ہے ریل سے سفر نہیں کر دو یا تین آپ بتا دیں گے اور اس کی وجوہات میں بتا دوں گا، لیکن یہ کہ میں 50-60 آپ کو ایسی بتا دوں گا۔ پی آئی اے کی بتا سکتے ہیں، ریلوے کی بتا اب سکتے ہیں، آپ بتا دیجئے وہ 50-60، نہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن یہ کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن بتائیے مطلب اس چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ 7 ملین جو خاندان ہیں جو غربت کی بالکل نچلی سطح پہ ہیں، ان کو بے نظیر انکم سپورٹ میں جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں سپورٹ۔ کتنے ارب روپے مختص ہیں بے نظیر انکم سپورٹ؟ 70 ارب۔ اگر 70 ارب کو آپ فائنینسنگ کرتے اور لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرتے، انڈسٹریلائزیشن کرتے، تو کیا وہ بہتر نہیں تھا پرماننٹ اور ایک ہنر آپ نے کی تھی مین پاور کو آپ نے پچھلی دفعہ یہ کی تھی، اور کوئی 80 ارب کے قریب آپ نے سرمایہ داروں کے لون رائٹ آف کیے تھے بینکوں سے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اور نہیں، آپ نے 80 ارب کے قریب، اور یہ سبسڈی آپ نے عمرہ کو دی تھی۔ آپ کو اس پہ ضد ہوتی ہے اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں مائکرو کہ فائنینسنگ کی کوئی اسکیم لے کے آتے ہیں، وہ سب چل رہی ہیں، وہ سب چل رہی ہیں۔ کہاں چل رہی ہیں؟ اور یہ ہینڈی کرافٹ، نہیں، اسمال انڈسٹریز میں سب تو ختم ہو میں گئی، آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بجلی نہیں ہے تو کہاں سے چلائے کارخانے تاج بھائی؟ آپ نے خوشحالی بینک نہیں سنا؟ جی جی، کیا ہے؟ مائکرو فائنینس ہے۔ اس وقت ملک میں 8 مائکرو فائنینس بینک چل رہے ہیں، جن کو سپورٹ گورنمنٹ کی بھی ہے، جن کو سپورٹ باہر کی بھی ہے۔ 8 مائکرو، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے چل پڑیں کہ جی بس یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں۔ 8 مائکرو فائنینس بینک اتنے بڑے بڑے یہاں پہ چل رہے ہیں، اور خوشحالی بینک تو بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، مطلب بہت سے ایسے کامیاب اسکیمیں ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دنیا بھر اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کو ماڈل سمجھا گیا ہے کہ ہاں ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز ٹو دا پور وہ کیا جائے۔ یہ چھوٹی سی بات، وہ لوگ کہ جو شناختی کارڈ کی فیس نہیں ادا کر سکتے تھے اور اس وجہ سے ووٹ نہیں دے سکتے تھے، آپ نے شناختی کارڈ کی فیس ہٹا دی، 2 کروڑ بالکل باٹم لائن کے لوگ جو ہیں اب وہ ووٹر ہیں۔ جو بالکل ایک بے پڑھی لکھی عورت ہے، وہ اے ٹی ایم پہ جا کے وطن کارڈ دے کے وہ پیسے نکال لیتی ہے۔ تو یہ جو ڈائریکٹ فائنینشیل سپورٹ کا ہمارا پروگرام ہے غریب طبقے کو، میرے خیال سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا جس کو ایکسیپٹ کر رہی، اور اس کے لیے مزید فائنینسنگ باہر سے آ رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا طبقہ، کہ ہم 2000 روپے ٹپ دے کے چلے آتے ہیں ہوٹل کے اندر کھانا کھا کے، لیکن جس کو 1000 روپے مہینے میں مل جاتے ہیں اور 15 دن کا آٹا آ جاتا ہے، اس سے اگر آپ سوال کریں گے کہ ان 7 ملین فیملیز سے کہ آپ کو یہ پسند ہے اور کیا آپ یہ چاہیں گی کہ اس کو روک کے اور ہم کسی سرمایہ دار کو یہ پیسے دے دیں کہ وہ انڈسٹری لگائے۔ سرمایہ دار کو نہیں دیجیے، گورنمنٹ اپنے تو کچھ کر سکتی میں ہے، اس طرح کی یونٹس تو بنا سکتی ہے کہ ہنرمندوں کی ایک ٹیم مستقبل کے لیے بھی میں بالکل اس کے حق میں ہوں، اور میں نے پی آئی ڈی سی میں کئی میٹنگز کی ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں جہاں ہم پبلک سیکٹر کے اندر شروع کر سکتے ہیں۔ عزت نفس بھی تو برقرار ہے نا کسی کی، آپ کسی کو مالی امداد کب تک کریں گے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تمام چیزیں کہ جی ہمیں پبلک سیکٹر کے اندر انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، ناؤ دس از اے پرائرٹی ود اس، لیکن رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف ڈیولپمنٹ۔ نو، پرائیویٹ سیکٹر ان پاکستان ہیز کولیپسڈ، پرائیویٹ سیکٹر کانٹ ڈیلیور، ہمیں پبلک سیکٹر کے اندر۔ اب اس کے لیے آپ کو فاصلہ کرنا پڑتا ہے ان تمام انٹرنیشنل فائنینسنگ ایجنسی سے۔ آئی ایم ایف سے ہم بریک کر چکے ہیں، دوسرے بھی اب ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے اوپر ہمارا انحصار ختم ہو رہا ہے۔ پریزیڈنٹ نے 27 دسمبر کو کہا کہ نہیں، ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہمارے حق میں کیا ہے اور جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کرنا چاہیں گے ہم کریں گے نا۔ میں اس وقت سینٹ کے اندر تھا، چین کے وزیر اعظم ہماری پارلیمنٹ کو ایڈریس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ حالانکہ بہت محتاط طریقے سے وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کہا